وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استشراق پہ بڑی تفصیل سے گزشتہ اسباق میں ہم نے لمبی چوڑی بات سمجھی ہے، پڑھی ہے۔ اب آخر میں 2-3 باتیں صرف مختصر باقی رہ گئی ہیں۔ ایک یہ کہ مستشرقین کن عنوانات پر، کن موضوعات پر اپنی تصانیف، مقالات اور تقریر و تحریر کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں کن عنوانات کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان عنوانات پر ان کے خلاف کام کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں۔ مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو مقابلہ کرنے کے کچھ بنیادی نقطے وہ سمجھنے ہیں، اور پھر مشہور مستشرقین، چند مشہور مستشرقین کا ہلکا پھلکا تعارف، تاکہ ہم جب استشراق کے خلاف کام کرنے لگیں ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون سے مستشرقین ہیں جنہوں نے استشراق پہ زیادہ کام کیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مستشرقین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کو موضوع بحث بنایا، اور فلاسفہ کی الہیات کے بحث کو اس کے اندر بہت زیادہ موضوع بحث بنایا، اور وہ الہیات جن کے کفریہ ہونے پہ اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بھی قلم اٹھاتے ہیں، اور سیرت کے کسی گوشے کا منفی مطلب نکال کر شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، اور مقام رسالت کے بارے میں ذہنی الجھنیں لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، تاکہ لوگ کسی طرح نبوت و رسالت کا انکار ہی کر دیں۔ قرآن پاک کی صداقت، حفاظت اور تدوین کے بارے میں طرح طرح کے وساوس پھیلاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح فقہ اسلامی کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ فقہ کو موضوع بحث بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہنا کہ جی یہ فقہ رومن لا سے ماخوذ ہے، اور دوسرا یہ کہ فقہ کے مختلف فی مسائل، فقہ کے اختلافات کو موضوع بحث بنا کر غیر مقلدین کی طرح لوگوں کو فقہ سے بدظن کرنا۔ اور ہمارے ہاں منکرین فقہ کو ایک بہت بڑی اعتراضات کی پوٹلی انہوں نے دی ہے۔
اسی طرح قرآن پاک کی زبان، عربی زبان، اسے فرسودہ قرار دینا اور تو اس پہ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں اور کسی طرح فقہ اسلامی کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ہاں اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی اسلامی تاریخ پہ بحث کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو تاریخ سے اور اپنے اسلاف سے بدظن کر دیا جائے اور تاریخ کے سنہرے دور کو چھپا دیا جائے اور مسلمانوں کے شاندار ماضی سے لوگوں کو متنفر کیا جائے۔ اسی طرح اسلامی گروہ اور اسلامی فرقوں کی بحث چھیڑ کر اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں تفرقہ بازی اور مختلف گروہ بندیاں یہ سب انہی لوگوں کی پیداوار ہیں اور گمراہ فرقوں کو سپورٹ کرنا اور مسلمانوں کے خلاف انہیں ابھارنا اور یہ باہمی کشیدگی پیدا کرنا، اس میں علمی کام کے لیے اس طرح کے لوگوں سے استعمار نے فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر مسلم حکومتوں کے درمیان باہمی کشیدگیاں پیدا کرنا، نفرت پیدا کروانا، یہ تو استعماری طاقتوں کا ایک ہدف ہوتا تھا، لیکن تحقیق کے نام پہ ایک دوسرے ملک کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا کام مستشرقین کرتے تھے تاکہ اسلام ممالک ایک دوسرے کے قریب نہ ہو سکیں اور عالم اسلام متحد نہ ہو سکے۔ پھر اسلامی تحریکوں کے خلاف لڑ لے کر پڑ جانا اور ان کے منشور کی غلط تعویل کر کے مسلمانوں کو ان سے دور کرنا، ان کے قائدین سے لوگوں کو بدظن کرنا، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ مستشرقین نے یہ کام بھی مستشرقین نے بہت زیادہ کیا۔ اور ایسے ہی طرح وہ تحریک ہیں جو اسلام کی نشت ثانیہ کے اندر انہوں نے اچھا کردار ادا کیا ہے ماضی کی، ان کے خلاف مسلمانوں کو
ابھارنا، یہ سارے کام مستشرقین ہر دور میں کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کیسے کریں؟ تو دیکھیں انہوں نے اسلام کے خلاف زبردست محنت کیا اور بہت زیادہ کام کیا ہے، تو ہمیں ان کے خلاف بھی اسی انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس زمانے کے کچھ علماء دانشوروں نے استشراق کے خلاف کام کرنے کے لیے کچھ سفارشات مرتب کی ہیں۔ وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، مسلم حکمرانوں کو، اداروں کو اور اہم شخصیات کو استشراق کے فتنے کی مضرتوں سے آگاہ کیا جائے، اور یہ آگاہی نیچے سے لے کے اوپر تک تعلیمی اداروں میں ہونی چاہیے، اور اسے مسلم دنیا کے تعلیمی اداروں کا نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ مستقل ادارے قائم ہونے چاہیے جن میں تخصصات ہوں استشراق کے حوالے سے، اور فکری جنگ کے حوالے سے مستقل اس میں ایسے تخصصات ہوں اور ایسے رجال کار پیدا کیے جائیں جو ان فتنوں سے نبردازوا ہونے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ اسی طرح جو تخصصات ہوں ان اداروں میں ان رجال کار کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے تو وہ پہلے ان کی تربیت کی جائے اور وہ پہلے ایجابی تحقیقی کام کریں، مثبت انداز میں، جیسا کہ مستشرقین نے پہلے کیا، اور وہ عنوانات اختیار کیے جائیں جن پہ مستشرقین نے کام کیا، اور مستشرقین کے کام سے بڑھ کر کام ہو، ان سے عمدہ اور بہتر کام ہو۔ اور معیاری ایسا ہو کہ مستشرقین کے کام کے معیار کو
وہ کراس کر جائے اس سے بہتر ہو. اور انہوں نے اپنی تصنیفات میں اگر کوئی خوبیاں اور خصوصیات رکھی ہیں ان کا بھی اہتمام کیا جائے. جب مارکیٹ میں ان سے بہتر کام آ جائے گا تو یقیناً ان کا کام مان پڑ جائے گا. تو ان سے دو ہاتھ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرے مرحلے میں نئے عنوانات پہ کام کرنا ہے، جو عنوانات عالمگیر افادیت کے حامل ہوں، جس سے مستشرقین کی مہارت فن کا طلسم توڑا جائے. اور اس دوسرے مرحلے میں ایسے عنوانات اختیار کیے جائیں جو ابھی تک مستشرقین نے اختیار نہیں کی. پھر اس کے بعد جب مستشرقین کے قارئین اور اسلام کے کام کے قریب ہو جائیں، اب مستشرقین کے خلاف سلبی قسم کا کام ہو. مطلب یہ کہ ان کی جہالتوں کو، غلط فہمیوں کو، دسیسہ کاریوں کو، ان کے دجل و فریب کو قارئین کے سامنے رکھا جائے کہ مستشرقین نے یہ کام کیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ دھوکہ دیا ہے، یہ بددیانتی کی ہے، یہ خیانت کی ہے، تاکہ ان سے جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں وہ ان کے فتنے سے باہر نکل سکیں. اور اس میں ان کی کتابیں جو زبان میں ہیں اسی زبان سے لفظ بلفظ ان کی عبارتیں نقل کی جائیں. رد کرنے کے لیے صرف ان کا لفظی ترجمہ کافی نہیں. اور پھر یہ بتایا جائے کہ ان کو غلطی کہاں کہاں لگی ہے، کہاں کہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اور کہاں دجل اور فریب سے کام لیا ہے، تلبیس سے کام لیا ہے، اور کہاں غیر معتبر حوالے دے کر موضوع اور من گھڑت روایات پیش کر کے لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کی کوشش کی. کہاں کتابوں کے حوالے غلط دیے ہیں، جھوٹ سے کام لیا ہے. اور یہ جو جوابات ہوں یہ خالص علمی انداز سے ہوں، ماستان و تشنی، گالی گلوچ، جارحانہ انداز صرف نہ ہو. جذباتیت سے پاک
غیر جانبدار انداز اختیار کیا جائے، کجبازی سے کام نہ لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا انداز ہوگا تو سلیم الطبع لوگ، معتدل مزاج لوگ مسلمانوں کی ایسی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، ان سے استفادہ نہیں کریں گے۔ ٹھوس دلائل ہوں، ہمارا جات کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ان کا اثر ہوگا اور قارئین بڑھیں گے۔ پھر چنانچہ آپ غور کیجئے، جب بھی کوئی کام خلوص نیت سے کیا جائے اور اس کا انداز اسلوب اچھا ہو، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے استاد گرامی مولانا شیخ سرفراز صفدر نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے صرف ایک اسلام، جو انہوں نے منکر حدیث ڈاکٹر غلام برق جیلانی کی کتاب دو اسلام کے جواب میں لکھی تھی۔ استاد فرماتے تھے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ ڈاکٹر غلام برق جیلانی خود آیا حضرت کے پاس اور انکار حدیث کے جرم سے توبہ کی اور حضرت کے ہاتھ پہ توبہ طیب ہو کے مسلمان ہوا دوبارہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ صرف ایک مثبت اور مدلل جواب کا اثر تھا۔ اس انداز سے جواب لکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ مطالعے کی وسعت ایک بنیادی چیز ہے، اور تحقیق کی اصالت یہ نہایت بنیادی چیز ہے۔ اوریجنلٹی، جب یہ چیزیں ہوں گی تو ضرور اس کا اثر ہوگا، اور اصل ماخذ سے مطالعہ اور گہرا مطالعہ اور ان سے استنباط اور استدلال۔ اب یہ کام ایک دن کا نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مستشرقین نے برس ہاں برس کام کیا، ان کا وین سالوں پر نہیں صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک نہ ایک دن لوگ ان کی کتابوں تحریروں کا پڑھ کے گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم عام طور پہ چاہتے ہیں کہ بس آج ہی جیسے ہم فتح کر لیں سب کچھ،
لیکن جو کام بتدریج ہوتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے، وہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے. ایک لمبی منصوبہ سازی کی ضرورت ہے سب سے پہلے. پھر ایک آدمی ایک عنوان پہ کام کرے، یہ بات نہایت ضروری ہے. آج ہم بندہ ایک ہوتا ہے، دسیوں کام شروع کر لیتے ہیں، کوئی بھی نہیں نمٹ سکتا. ایک آدمی ہو، ایک عنوان پہ کام کریں، اور تحریر کا انداز ایسا ہو کہ جو لوگوں کی توجہ کو کھینچنے والا ہو، جاذب نظر ہو، سلیس و شائستہ ہو، عبارت اپنے اندر دلچسپی رکھتی ہو، ایسی خوش نہ ہو کہ پڑھنے والا اکتا جائے. ادبی اسلوب اتنا غالب نہ ہو کہ یوں لگے کہ کوئی کالم نگاری، شاعری، کوئی داستان سرائی ہو رہی ہے. کوئی پیراگراف، کوئی جملہ ہلکا کم وزن نہ ہو، ٹھوس اور مفید مطلب ہو، مواد بڑی حسن ترتیب سے، ابواب بندی سے، اشاریہ سازی سے مرتب کیا جائے. کتابت، کمپوزنگ، سرخیاں، سر ورق، جلد بندی، ہر چیز اعلیٰ ہو. اور پھر وہ جو کتابیں بنے ان کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوں، اور باقاعدہ اس کے لیے ادارے بنائے جائیں جو محققین کو سہولیات، وظائف، حقوق اور معاشرتی عزت و تکریم دے، اور ان کا اور انہیں معاش کی فکر نہ ہو بالکل، اور وہ بیٹھ کے ٹک کے کام کریں. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس اشراق کے خلاف جیسے کام کرنا چاہیے ضرور کر سکتے ہیں. اب آ جائیں اس عنوان کی آخری بات. چند مشہور مستشرقین کا تعارف. تو ایک مستشرق تھا ویٹر، 1667 میں یہ فوت ہوا. ابن سینا کی امراض عقلیہ، علامت دغرائی کی لامیہ جیسی کئی عربی کتابوں کو اس نے فرنچ زبان میں ترجمے کی. سلیفٹر ڈی ساسی، یہ 1758 میں پیدا ہوا، 1838 میں فوت ہوا. پیرس میں پیدا ہوا، عربی، فارسی، ترکی زبانیں سیکھی، اور فرانس کے قومی کتب خانے میں مشرقی مخطوطات کی نشر و اشاعت میں اس نے وقت گزارا. اور یہ مشرقی زبانوں کی بحیثیت استاد فرانس کی درسگاہوں میں تعلیم دیا کرتا تھا. علم نحو پر اس نے فرانس میں کتاب لکھی جس کے جرمن اور انگریزی میں ترجمے ہو چکے ہیں. فرانسیسی حکومت کا ملازم بھی رہا. اس کے زمانے میں فرانس مستشرقین کا مرکز کہلاتا تھا. جارج ولیم فریٹیگ
جارج ولیم ریٹیک جو ہے یہ 1788 میں پیدا ہوا، 1861 میں فوت ہوا. مشرقی لسانیات کا ماہر تھا. جرمنی اور پیرس کی درسگاہوں میں اس نے علم حاصل کیا. اور ایک عرصہ تک یہ بون یونیورسٹی کے اندر مشرقی لغات کا استاد رہا. قاموس العربی اللاطینی 4 جلدوں میں اس نے مرتب کی. معجم البلدان کے اثر و اشاعت میں بھی شریک رہا. ولیم میور 1819 میں پیدا ہوا، 1905 میں مرا. مشنری پادری تھا. ایڈنبرا یونیورسٹی کا مدیر رہا. ہندوستان میں بھی ہے، برطانوی افسر کے طور پہ تعینات ہوا. عربی سیکھی اور یہ مشنری اداروں کی مدد کے لیے بڑا پرجوش تھا. اور حیات محمد، القرآن تالیف ہو تعلیم ہو، اس کی مشہور کتابیں ہیں. نبی پاک میں بہت اعتراضات کیے اس نے. جولیس ویلسن اس نے یہ 1844 میں پیدا ہوا، 1918 میں مرا. تاریخ اسلامی اور اسلامی فرقوں پر اس نے کام کیا. اور الاحزاب المعارضہ للاسلام، الشیعہ والخوارج، تنظیم محمد للجماعہ فی المدینہ، محمد والسفارات التي وجهت الیہ، محمد فی المدینہ، الامبراطوریہ العربیہ وسقوطها، یہ اس نے مختلف کتابیں لکھی. اگناس گولڈزیر، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. 1850 میں پیدا ہوا، 1921 میں مرا. یہ ہنگری کا متعصب یہودی تھا اور استشراقی اسلوب کا پچھلی صدی میں بانی تصور کیا جاتا تھا. اس نے بوڈاپسٹ، برلن یونیورسٹی سے لے کر جامعہ ازہر تک سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور عربی اسلامیات کی تعلیم بھی دیتا رہا. اس نے کئی موضوعات پہ متعصبانہ کتابیں لکھی، مثلا تاریخ، مذاہب التفسیر الاسلامی، العقیدہ والشریعہ. یہ اس کی اہم تصانیف ہیں اور اسلام پر اعتراضات سے بھری ہوئی ہیں. تھیوڈر نولڈیک یہ لیڈن اور برلن کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور مشرقی لغات، تاریخ، شعر و عربی کی تدریس سے معروف ہوا. تاریخ القرآن مختارات من الشعر العربی اس کی مقبول تصانیف ہے. بارتھولڈ روسی مستشرق، اس نے بھی تاریخ اسلام میں متعدد کتابیں لکھی. تھامس آرنلڈ یہ برطانوی مستشرق تھا. کیمبرج میں اس نے عربی پڑھی. ہندوستان میں 1883 سے لے کے 1888 تک علی گڑھ یونیورسٹی میں تدریس کرتا رہا. پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ کے استاذ کی حیثیت سے خدمات دی. 1921 سے 1930 تک لندن یونیورسٹی میں اسلامیات اور عربی کی تعلیم دیتا رہا.
دعوت اللہ، الخلافہ، حوض العقیدہ الاسلامیہ، اس کی مشہور تصانیف ہیں. اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس کے شاگردوں میں سے. اس کو معتدل مستشرقین میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن فکری کجنمائیاں بکثرت اس کی کتاب میں پائی جاتی ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دعویٰ اسلام میں اس نے بین السطور جہاد کی نفی کیا. اس طرح اسٹینلے لین پول، یہ لندن میں پیدا ہوا، برطانیہ کا مستشرق تھا، اور اس نے بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں جو دنیا اسلام میں مشہور ہے. معتدل مزاج کہلاتا تھا یہ. اس طرح ڈیوڈ سانٹیلانا، کارل ہنری بیکر، یہ کارل ہنری بیکر جو ہے یہ الاسلام کے نام سے 1910 میں اس نے ایک مجلہ نکالنا شروع کیا. آرگناز یہ جوڈی، یہ روم یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی. پرنس لیون کیٹانی، یہ عربی فارسی کا ماہر تھا، اطالوی مستشرق تھا، اور اس کا باپ نواب تھا. یہ پرنس کے لقب سے مشہور ہوا. اس نے 15 سال کی عمر میں عربی اور سنسکرت پڑھنا شروع کر دی تھی. اسی طرح ہنری لامینز، یہ مسیحی کالج بیروت کا یہ پروردہ تھا، اور اس نے سیرت خلفاء راشدین اور اسی طرح بنو امیہ کے خلفاء کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. الشرق اور البشیر کے نام سے مجلے نکالتا تھا. اے جے وینسک، یہ ہالینڈ کا مستشرق تھا. اس نے حدیث کی اشاریہ سازی پہ خاصی محنت کی. المعجم المفہرس للحدیث النبویہ اور مفتاح کنوز السنہ مرتب کر کے اس نے عالم اسلام سے داد دی بہت. اور ڈیوڈ سموئل مارگولیت، یہ یہودی تھا اور آکسفورڈ میں 48 سال تک عربی کا پروفیسر رہا. العلاقات بین العرب والیہود، الاسلام، السیرت النبویہ، اس کی مشہور تصانیف ہیں. اے ای اسمتھ روسی مستشرق تھا، اور اس نے النبی محمد، محاورۃ التقریب بین السنہ والشیعہ اور فہرست مخطوطات العربیہ فی تاشقند تصانیف لکھی ہیں. سموئل زویمر امریکن مستشرق تھا، اور اس نے کو 1.5 درجن کے لگ بھگ کتابیں تحریر کی ہیں.
اسی طرح کارل بروکمان جرمن مستشرق تھا، تاریخ الشعوب الاسلامیہ اور تاریخ الادب العربی اس نے تحریر کی۔ لوئی مانسیون یہ فرانس کا مستشرق تھا، پیرس میں پیدا ہوا، عربی سیکھی، الجزائر، قاہرہ، القدس، لبنان اور ترکی، حجاز، مراکش کے دورے کیے۔ متعصب یہودی مستشرق گولڈ زہر سے اس نے استفادہ کیا اور فرانسیسی کالج میں آثار مشرقیہ کی تدریس کی اور تشیع اور تصوف پر اس نے کتابیں لکھی، اسلامی فرقوں اور طبقوں میں کام کیا۔ الحلاج الصوفی الشہید اس کی تصنیف ہے مشہور۔ ہیرالڈ البرٹ لیمب یہ نیو یارک میں پیدا ہوا تھا، کولمبیا یونیورسٹی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی اور بہت سی کتابیں ادبی اور تاریخی عنوانات پر لکھی، مقبول ہوئی۔ چنگیز خان پر اس نے تاریخی کتاب لکھی تھی جو بڑی مقبول ہوئی۔ جوزف شاخ یہ برطانوی مستشرق تھا، اس نے بھی اسلام پر اعتراض گھڑے اور اس حوالے سے معروف ہوا۔ جان آربرے جنوبی انگلینڈ میں پیدا ہوا اور اس نے وہاں رومی پہ اور صوفیزم پہ کام کیا، قرآن پاک کا انگلش میں ترجمہ کیا۔ ہیملٹ ریٹر اس نے ترکی میں علمی مخطوطات اور نایاب کتابی خزانے تلاش کرنے میں بڑی محنت کی۔ مقالات الاسلامیین، اساس البلاغہ، فرق الشیعہ جیسی معلوم کتابیں اس نے اثر و شائع کروائیں۔ ہیملٹن آر اے گب یہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے عربی میں اور اسی طرح افریقی علوم، مشرقی علوم میں تعلیم حاصل کی اور الفتوحات الاسلامیہ فی الآسیہ الوسطی، الاتجاہات الحدیثہ فی الاسلام المحمدیہ اس کی تصانیف ہیں۔ فلپ حتی یہ لبنان کا مستشرق تھا، متعصب قسم کا۔ جبریلی فرانسسکو یہ اطالین مستشرق تھا، روم یونیورسٹی میں استاد رہا۔ 1948 میں مجمع العلمی دمشق کا رکن چنا گیا۔ این میری شمل جرمنی میں پیدا ہوا اور برلن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، عربی سیکھی، فارسی، ترکی، اردو سیکھی اور انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کا لیکچرار رہا اور مختلف عنوانات پر اسے مہارت تھی اور 50 کے لگ بھگ کتابیں سے لکھی۔ یہ معتدل مستشرقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیک والڈین برگ اس نے یہ ہالینڈ کا تھا اور اس نے مختلف ملکوں میں پڑھایا۔ الاسلام فی میراث العرب اور واقعات الجامعات العربیہ المستشرقون وغیرہ اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ دائرہ معارف اسلامیہ کی طبع ثانی میں اس نے بھرپور حصہ لیا۔ میکسم روڈنز پیرس میں پیدا ہوا، شام لبنان میں فرانسیسی حکومت کے ماتحت کالجوں میں تدریس کرتا رہا اور مختلف کتابیں لکھی۔ الاسلام و راسمالیہ، محمد، اسرائیل و رفظ العربی۔ منٹگمری واٹ یہ اسکاٹ لینڈ کا تھا اور نصرانیت کی تبلیغ سے خاص شغف تھا اس کو اور اس نے بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ گرجوں کی نگرانی اس کی ذمہ تھی۔ محمد فی مکہ، محمد فی مدینہ، تاثیر الاسلام فی اوروبا، موجز تاریخ الاسلام، حقیقت الدین فی عصرنا، الفترۃ التکوینیہ، الفکر الاسلامی اس کی تصانیف ہیں۔ برنارڈ لوئس یہ یہودی مستشرق تھا
اور اس نے بھی مسلم ممالک میں رہ کے کام کیا اور اپنی یونیورسٹی میں بھی، اور متعدد کتابیں اس نے بھی لکھی۔ ولفریڈ سمتھ یہ کینیڈا کا باشندہ تھا، ٹورنٹو میں تعلیم حاصل کی اور مشنری کالج لاہور میں 1941 سے لے کے 1945 تک مدرس تھا۔ نماذج الاسلام حول العالم، الایمان نظرہ تاریخی، الایمان والاعتقاد والفرق بینہما، یہ اس کی تصانیف ہیں۔ باربرا ریجینا سٹوسیر یہ خاتون تھی، امریکن مستشرق، جرمنی میں پیدا ہوئی، اور النساء فی القرآن وفی الحدیث وفی التفسیر، التطور الدینی والسیاسی حول بعض افکار ابن خلدون، میکیا فلیلی، یہ اس کی تصنیف ہیں۔ ریچرڈ بولٹ یہ امریکن مستشرق تھا، ہارورڈ یونیورسٹی سے 67 میں اس نے تاریخ اور دراسات الشرق الاوسط پہ پی ایچ ڈی کی اور متعدد کتابیں لکھی، دراسات فی تاریخ الاسلام اجتماعی فی القرن الوسطی، التحول الاسلام فی القرن الوسطی، الاسلام نظرہ من خارج، یہ جی فہرست تھی ان مستشرقین کی جو کافر تھے۔ اب چند ایک مستشرقین جو مسلمان ہوئے ان میں عبداللہ ایتورامیدا اٹلی کا مستشرق تھا اور عیسائیوں کی خانقاہوں کا پیشوا تھا، تیونس کا سفر کیا، مسلمان ہوا، 80 برس کی عمر میں 1432 عیسوی میں اس نے وفات پائی، اور تیونس کے باب المنارہ کے قریب اس کی قبر ہے۔ یحییٰ نور الدین صوفی رہنے گینو یہ 15 نومبر 1888 میں پیدا ہوا، 1908 میں فری میسن کی رکنیت حاصل کی اور 1923 سے 1929 تک کئی کتابیں اس کی شائع ہوئیں، اور پھر مصر چلا گیا اور 1931 میں اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، یحییٰ نور الدین اس نے اپنا نام رکھا، اور علیش الکبیر بزرگ ان کے ہاتھ میں بیعت ہوا۔ ناصر الدین دینیا یہ فرانسیسی مستشرق تھا، ایک عرصے تک الجزائر کے مسلمانوں کے ساتھ رہا اور ان سے متاثر ہو کے مشرب اسلام ہوا، اور الشیعہ خاص علی نبوت اسلام اس نے ایک سیرت بہترین کتاب لکھی ہے۔ فرانس میں فوت ہوا تھا، الجزائر میں اس کی تدفین ہوئی تھی۔ محمد اسد بہت معروف نام ہے، محمد اسد پولینڈ کے یہودی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور بڑا نام کمایا، صحافت وغیرہ میں مختلف ادیان کا مطالعہ کیا، تو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ کا اس نے دورہ کیا، مسلمانوں کے معاشرے سے متاثر ہوا اور قرآن پاک کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے بہرور فرمایا، تو اس نے محمد اسد اپنا نام محمد اسد بن گئے اس کا نام تھا۔ لیبیا کے جہاد میں حصہ لیا، پاکستان میں وزارت خارجہ کی ملازمت بھی کی، علامہ اقبال کی خدمت میں بھی یہ رہا کچھ عرصہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال روڈ ٹو مکہ ان کی مشہور کتاب ہے، دا میسج آف قرآن آف دا قرآن ان کی مشہور کتاب ہے، بہرحال اور بھی کتابیں۔ تو یہ کتاب ہے مستشرقین۔ اب آگے ایک فہرست دی ہوئی ہے یہاں کتاب میں، انہوں نے مستشرقین کی عربی میں اور انگلش میں کتابیں جو عام بازار میں ملتی، تو یہ کتابیں اگر اس پہ کام کرنا ہو تو پھر یہ لینی چاہیے اور ان کا مطالعہ کر کے اس عنوان پہ کام کرنا چاہیے۔ اور باقی مراجع میں کچھ کتابوں کے نام ہیں، یہ بھی عام مل جاتی ہیں، ان میں سے بہت سی کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، کچھ بہت سے مضامین وغیرہ بھی لکھے گئے ہیں اس اشراق پر۔ آج یہ مضمون مکمل ہو گیا ہے، اب آپ حضرات اس عنوان کو ازبر فرما لیں، یاد فرما لیں، تاکہ میرا خیال ہے کہ ساتھی اگر ہمت کر لیں، آج تو باقی ساتھی نہیں آئے، ہمت کر لیں تو اس کا ہلکا پھلکا جائزہ ہو جائے، جو پڑھا ہلکا پھلکا ٹیسٹ ہو جائے، تو ہلکا پھلکا جائزہ ٹیسٹ ہو جائے گا، جس سے ایک تو کتاب یاد ہو جائے گی اور ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ساتھی ماشاءاللہ کس طرح محنت فرما رہے ہیں
تو اس کے مطابق پھر آگے بھی انشاءاللہ لذیذ ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا. تو یہ جو آپ پوچھ رہے 5واں باب بھیج دیں. یہ ابھی تک جو کچھ ہے یہ سب چوتھے باب میں ہی ہے. چوتھے باب میں یہ چاروں جو بڑے عنوانات ہیں چوتھے باب ہی کے اندر ہیں. اور یہ چوتھا باب آپ کو بھیجا ہوا ہے, اسی کا مطالعہ فرمائیں آپ سارے. جزاکم اللہ واسطہ.